حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور مریم علیہ السلام کی ہمت اور پاک دامنی۔ آج ہم مریم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، اور اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نام مریم، باپ کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ ایک دفعہ حنا نے منت مانی کہ اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے راہ خدا میں دے دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مدت کے بعد انہیں ایک لڑکی عطا کی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ اسے لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں کے عابدوں میں سے ہر ایک نے مریم کو اپنی ٹوائلٹ میں لینا چاہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے۔ وہ حنا کے بہنوئی تھے، تو حنا نے مریم علیہ السلام کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کو دے دی اور حضرت مریم کو ان کے سپرد کر کے گھر واپس چلی گئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑی توجہ سے حضرت مریم کی پرورش کی۔ وہ بچپن سے ہی نہایت پاک باز اور عابدہ تھیں۔ طبیعت میں شوخی کا نام بھی نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے رہنے کے لیے مسجد میں ہی ایک حجرہ بنوایا۔ حضرت مریم سارا دن وہاں عبادت میں مصروف رہتیں اور رات کو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہمراہ گھر تشریف لے جاتی۔ ایک دن جب حضرت مریم علیہ السلام ہجرے میں عبادت کر رہی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام ناداستگی میں باہر سے ہجرے کا دروازہ بند کر گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ 3 دن تک تشریف نہ لا سکے۔ چوتھے دن حضرت مریم علیہ السلام کا خیال آیا تو بہت پریشان ہوئے اور فوراً آ کر ہجرے کا دروازہ کھولا۔ دیکھا تو مریم علیہ السلام اطمینان سے نماز پڑھ رہی تھیں اور انوار و اقسام کے کھانے اور پھل پاس پڑے ہوئے تھے۔ جب عبادت سے فارغ ہوئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، بیٹی یہ سب کچھ بند ہجرے میں کیسے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا، خالو جان یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے مریم تو سارے جہاں کی عورتوں سے پاک ہے، اپنے رب کی بندگی کر اور اپنے رب کے آگے سرو سجود رہو اور رکوع کیا کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام بالغ ہوئیں تو بعد ایام غسل کے عین سوئی چشمے پر گئیں۔ غسل سے فارغ ہوئیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان کی شکل میں وہاں تشریف لائے۔ حضرت مریم ایک اجنبی کو اپنے پاس دیکھ کر ڈر گئیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے تاکہ تجھے ایک خوبصورت لڑکا اس کی طرف سے دے سکوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہے، میری قدرت سے بغیر باپ کے بچہ ہوگا اور یہ کام قرار پا چکا ہے۔ یہ کہہ کر جبرائیل امین نے روح پھونک دی اور غائب ہو گئے۔ حضرت مریم حیران ہو کر اپنے ہجرے میں جا کر بدستور عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ چند دن بعد جب حمل کے آثار نمودار ہوئے تو یہودیوں نے تہمتیں لگانا شروع کر دیں۔ حضرت مریم علیہ السلام خاموشی سے اپنی عبادت میں مصروف رہتیں اور کسی کو کچھ جواب نہ دیتیں۔ جب 9 مہینے گزر گئے تو حکم الہی کے مطابق آپ بیت الحم میں پہنچی اور کھجور کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت مریم نے اس میں غسل کیا اور نامولود بچے کو بھی نہلایا اور پھر بچے کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا۔ حضرت مریم خاموش رہیں اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے بچے کے پاس جا کر کہا، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گوہی عطا کی اور آپ نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے نبوت دی، کتاب دی، برکت دی اور خوش نصیب بنایا۔ مجھ پر خدا کا سلام و رحمت ہے۔ لوگ ایک ننھے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مریم علیہ السلام بالکل پاک باز عورت ہے۔ چنانچہ وہ آج تک پاک باز مقدس مریم کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔